السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ رزق میں برکت ہر کوئی چاہتا ہے، لیکن سب سے پہلے ہم لوگوں کو یہ سمجھنا ہوگا رزق ہے کیا۔ رزق کا نام آتے ہی ہم لوگوں کے دماغ میں ایک ہی بات آتی ہے، رزق یعنی کھانا پینا یا ہماری انکم۔ یہ صرف رزق نہیں ہے، رزق ہر وہ چیز، ہر وہ خوشی ہے، صحت ہے، ہمارے والدین کی زندگی میں برکت ہے، اولاد کی زندگی میں برکت ہے، صحت ہے، خوشیوں میں برکت ہے، ہمارے کھانے پینے کی چیزوں میں برکت ہے۔ سب سے پہلے کوئی کام شروع کرے اللہ سے اللہ کا نام لے کر شروع کریں۔ تبارک الذی، اللہ کے نام میں برکت ہے تو ہر چیز میں برکت ہوتی چلی جائے گی۔ تو کچھ پوائنٹ ہیں، انہیں فالو کریں گے تو انشاءاللہ ضرور برکت ہوگی۔ پہلا پوائنٹ ہے اللہ کی بات مانیں، اللہ کے احکاموں کو مانیں، اللہ کے احکاموں پر چلنے کی کوشش کریں اور چلنا چاہیے، اور ان چیزوں سے گریز کرنا چاہیے جو کرنا سخت منع کیا ہے یا جو کرنا گناہ ہے۔ ہم کوشش کریں اللہ کی بات مانیں، قرآن اور سنت پر چلیں۔ دوسرا پوائنٹ ہے اللہ کا ذکر کریں، استغفار کریں، صبح شام کی تسبیحات کریں اور ہر کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ کریں۔ تیسرا ہے اللہ کا شکر کریں ہر چیز کے لیے، ہر نعمت کے لیے۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں لئن شکرتم ولایزیدنکم، تم شکر ادا کرو گے میں تمہاری نعمتوں کو اور بڑھا دوں گا۔ اللہ کو معافی مانگنے والے ہاتھ، شکر کرنے والا دل اور ذکر کرنے والی زبان بہت پسند ہے۔ میں آپ کو موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ سناتی ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے بات کرنے کوہ طور پر جایا کرتے تھے، اور ایک دن وہ کوہ طور پر جا رہے تھے، راستے میں ایک امیر شخص ملا تو اس نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا میرے پاس اللہ نے بہت ساری نعمتیں دی رکھی ہیں، اللہ سے ان نعمتوں کا شکر ادا کر دیجیے گا، اللہ کا شکر ادا کر دیجیے گا۔ اور پھر وہ آگے چلے تو انہیں ایک شخص اور ملا، اس نے کہا اللہ سے کہیے گا میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، مجھے وہ چیزیں عطا کریں، مجھے رزق عطا کریں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا ایک شخص کے بارے میں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ نے مجھے بہت ساری نعمتیں دے رکھی ہیں، آپ کا بہت شکر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم اس شخص کو کہہ دو کہ وہ میرا شکر ادا کرنا بند کر دے تو میں اس کی نعمتوں کو دھیمے دھیمے ختم ہو جائیں گی، اس کی نعمتیں دھیمے دھیمے ختم ہو جائیں گی۔ پھر انہوں نے دوسرے شخص کے بارے میں کہا کہ وہ کہہ رہا تھا کہ میں بہت غریب ہوں، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ تم اس سے کہہ دو کہ وہ میرا شکر ادا کرنے لگے تو اس کی نعمتوں میں دھیمے دھیمے اضافہ ہونا شروع ہو جائے گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے جب وہاں سے واپس ہوئے تو اس شخص سے کہا، جو امیر جس کے پاس بہت سارا نعمتیں تھیں، کہ تم اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرو تو تمہاری نعمتیں کم ہونے لگیں گی۔ تو اس نے کہا میں انشاءاللہ ایسا نہیں کروں گا، میں کیوں اللہ تعالیٰ کی ناشکری کروں، انہوں نے مجھے بہت کچھ دیا ہے۔ پھر وہ آگے چلے تو انہیں وہی دوسرا شخص ملا تو انہوں نے اس سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے لگو تو تمہاری نعمتیں دھیرے دھیرے بڑھنے لگیں گی، جو نعمتیں دھیرے دھیرے بڑھنے لگیں گی، اس میں اضافہ ہونے لگے گا۔ تو وہ بولا اللہ نے مجھے دیا ہی کیا ہے جو میں شکر ادا کروں۔ تو اس وقت زبردست ہوا چلی اور وہ شخص کے جسم پر ایک چادر تھی وہ بھی اڑ گئی۔ تو دیکھیں شکر ادا کرنے سے اللہ تعالیٰ نعمتوں میں اضافہ کر دیتے ہیں، اور ناشکری کرنے پہ نعمتیں ختم ہونے لگتی ہیں، کیونکہ ہمارے پاس جو نعمتیں ہوتی ہیں ہم ان کا شکر ادا نہیں کرتے، اور جو چیزیں نہیں ہوتی ہیں ہمارے پاس ہم ان کو ہی لے کر بیٹھتے ہیں۔ شکر کریں اپنے جسم کا کہ اللہ تعالیٰ نے پورے جسم آزاد دیا ہے، صحیح سلامت ہے، الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ اور دوسرا پوائنٹ ہے کہ صدقہ کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو صدقہ کرنا بہت پسند ہے۔
یعنی اپنی چیزوں کو شیئر کریں، جو چیز آپ کے پاس زیادہ ہے، ایکسٹرا ہے، وہ کسی ضرورت مند کو دیں۔ سب سے پہلے آپ اپنے ریلیٹیوز میں دیکھیں، اپنے رشتہ داروں میں دیکھیں کہ کون ضرورت مند ہے، آپ اس کی ضرورت کو پورا کریں، ضرورت کو پورا کریں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ مجھے تم حسنا قرض دو، یعنی اچھا قرض دو، اچھی چیزیں دو۔ یعنی ہم جو کچھ بھی کسی کو دیں گے نا تو اللہ تعالیٰ اس سے بہترین ہمیں واپس کریں گے۔ اور جیسے ہمارے پاس کوئی سوٹ وغیرہ ایکسٹرا ہے، کوئی شوز ایکسٹرا ہے، کوئی بینگلس ایکسٹرا ہے، کوئی ایئر پن ایکسٹرا ہے، تو خوبصورت ہو، جو آپ کو پسند ہو، وہ آپ صدقہ کریں تو اس سے اللہ تعالیٰ خوش بھی ہوتے ہیں اور نعمتوں کو مزید دیتے ہیں۔ اور اس کے بعد ہے لاسٹ، استغفار کریں۔ استغفار سے ہمارے گناہ معاف ہوتے ہیں، ہم سے جو بھی گناہ ہو جاتے ہیں، کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، غلطیاں ہو جاتی ہیں، تو ان کی معافی مانگیں اللہ تعالیٰ سے، کثرت سے استغفار کریں۔ اور استغفار سے اللہ تعالیٰ جو بھی پرابلمس ہوتی ہیں اس کو دور کرتے ہیں اور رزق میں برکت دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے جو استغفار کرتا ہے میں اس کی نعمتوں کو بڑھا دیتا ہوں، اس کو مال سے، اولاد سے، بیٹوں سے، باغات سے نوازتا ہوں۔ تو کوشش کریں کہ آپ استغفار کریں، اور اگر آپ بیٹھ کر نہیں کر سکتے تو آپ چلتے پھرتے کریں۔ یہ کچھ ٹپس ہی تھی، تو ان کو فالو کرنے کی کوشش کریں اور اپنی بہن کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ سبھی پریشانیوں کو دور فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔